الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ہم 12 سپاروں کا خلاصہ لے چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس پارے کے شروع کے 2-3 صفحوں کا خلاصہ ہم 12ویں پارے کے آخر میں بتا چکے ہیں، کیونکہ وہ سورۃ یوسف کے آخری صفحات تھے. آج ہم سورۃ رعد سے شروع کریں گے. سورۃ الرعد کے شروع میں بھی سورۃ ہود کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنی صفات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نشانیاں بتاتے ہیں اور اپنے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شرک کا رد کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں. فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اے نبی، یہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے. اب یہاں سے دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کر رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تو وہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر، اللہ ہی نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمی، ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک وقت معین کے لیے سب کو اپنے کام پہ اللہ نے لگا رکھا ہے. اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ ایک معین وقت کے لیے، یعنی کائنات کے اندر کوئی بھی چیز مستقل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فانی ہے، اسے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، ہر کام تدبیر سے کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور پہاڑ بنائے اور ندیاں بہائیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ہی جوڑے بنائے ہیں، یعنی نر اور مادہ کا نظام اللہ ہی نے رکھا ہے. پھل ہے، حیوان ہیں، انسان ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، ہر چیز میں اللہ نے جوڑی بنائی ہے اور نر اور مادہ رکھی ہے. اسی طرح سورۃ الذاریات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. پھر آگے فرمائے یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، اور یہ نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان ہوئی ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، یعنی زمین میں الگ الگ چیزیں اگتی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف اگتی ہیں، اور باغات اور کھیتیاں ہیں، جڑوں سے وہ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں الگ الگ بھی ہوتے ہیں. ان سب کو ایک ہی پانی سے، اللہ اکبر، ایک ہی پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیراب کرتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ،
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ایک ہی پانی سے ان سب کو سیراب کیا جاتا ہے. سارے جتنے بھی پھل فروٹ ہیں ایک ہی پانی اس میں ڈالا جاتا ہے، مگر سبحان اللہ، صدقے جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب کے ذائقے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اور فرمایا ہم نے بعض کے ذائقوں کو بعض پر فضیلت بھی دے رکھی ہے، یعنی ان کے ذائقے عمدہ ہیں عقل والوں کے لیے. اس میں نشانیاں ہیں. ان تمام نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کا وہ تعجب خیز قول نقل کرتے ہیں، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کہ کیا اچھا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کافر کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمائے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تعجب خیز باتیں کرتے ہیں. یہ ساری نشانیاں پورا عالم دیکھنے کے باوجود بھی یہ ان تعجب بھری باتیں جو ہیں کرتے ہیں. بس یہی تو وہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. اولئک الذین کفروا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اسی لیے تو ایسی باتیں کرتے ہیں. فرمایا اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کی یہ باتیں کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا. ان کی یہ باتیں کرنے کا ان کا یہی نتیجہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت والے دن. یہ جہنم میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کفار مکہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. اللہ اکبر، کیا کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ. وہ جلدی مچاتے رہتے تھے کہ اگر تم رسول ہو اور اللہ کے رسول ہو اور تم سچے ہو تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے کے آتے، ہم نہیں تمہیں مانتے. وہ جلدی مچاتے رہتے تھے، عذاب مانگتے رہتے تھے، حالانکہ ان سے پہلے بہت ساری مثالیں عذابوں کی گزر چکی تھیں. بہت سی قوموں پر اللہ نے عذاب ان سے پہلے بھیجا تھا، لیکن ان کو پھر بھی عبرت نہیں آئی، اور اب بھی یہ عذاب مانگتے ہیں کہ اگر تم پیغمبر ہو تو لاؤ نا، عذاب کیوں نہیں لے کر آتے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود مغفرت اور رحم کرنے والا ہے. وہ تو ایسی ذات ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اب یہاں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کیا ہے. کیا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی. وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے حالات نہیں بدلتا اور نہیں بدلنا چاہتی. قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی اور نہ ہی بدلنا چاہتی ہے. یعنی اگر قوم خود ہدایت نہیں مانگے گی اور اس کے لیے جد و جہد نہیں کرے گی تو اللہ اسے ہدایت خود تو نہیں دے گا. یہ بات انسانوں کے حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کو کچھ خیر کی، اچھائی کی بات سمجھائیں، کسی کو بھی، اپنے دوست کو، اپنے کسی بھی رشتہ دار کو، یا کسی جان پہچان والے کو، یا کسی بھی انسان کو کچھ خیر کی، اچھائی کی بات سمجھائیں، لیکن وہ نہیں سمجھتا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہے. وہ آپ کی بات سنتا ہے اور نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ سمجھتا ہے اور نہ سمجھنا ہی چاہتا ہے، نہ ہی آپ کی بات کو مانتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے نا، چھوڑ دیں گے. خلاص میں نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، اب نہیں مانتے تو یہ تمہارا کام ہے. ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. یہی حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. مگر اگر کوئی شخص اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے،
تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں اور وہ آسانی سے اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ هو الذی یریکم البرق، اللہ تو وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ یریکم البرق خوفا و طمعا، خوف سے بھی اور امید سے بھی، یعنی اس کی چمک سے انسان ڈرتا بھی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو اس میں، اور کہیں یہ بجلی جو ہے گر نہ جائے ہم پر، اور پھر امید بھی لگاتا ہے اس بجلی کے چمکنے سے کہ شاید ابھی اچھی بارش ہو جائے گی۔ پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو رات کو بجلی چمکنے سے ان کے لیے راستے روشن ہو جاتے تھے، انہیں امید مل جاتی تھی راستے کی، اور وہ اپنا راستہ جو ہے وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کڑک اور چمک ہے وہ یسبح الرعد بحمدہ، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ کڑک اور یہ چمک یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جو فرشتے ہیں یہ بھی تسبیح کا ایک فرشتوں کا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس پر چاہتا ہے یہ بجلی گرا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، جس پر چاہتا ہے بجلی کو گرا بھی دیتا ہے اور تہس نہس کر دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ لہو دعوت الحق، کہ اسی اللہ کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نظر و نیازیں دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور چھلے کاٹتے ہیں، جا کر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بھی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال پیش کی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہاں مثال دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صدقے جاؤں، کہتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کنویں کے پاس بیٹھ جائے یا کسی نہر کے پاس بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلا دے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کنویں کے پاس بیٹھے یا پھر بالٹی میں ہی پانی رکھ کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلا دے، نہ کوشش کرے پانی کو نکالنے کی اور نہ پینے کی، بس کھڑا رہے یا پانی کے پاس بیٹھا رہے اور کہے کہ یہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے گا، آ سکتا ہے؟ لیبلغ فاہ، تاکہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، اپنی ہتھیلیوں کو کھول کر ہاتھوں کو پھیلا کر پانی کے پاس بیٹھ جائے اور کہے کہ لیبلغ فاہ، یہ چاہے، یہ سوچے کہ پانی جو ہے اس کے منہ پر پہنچ جائے، تو وما ہوا ببالغہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے کا بیکار کام یہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے کا یہ لوگ بیکار کام کر رہے ہیں جو انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان ہی دے گا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سبحان اللہ، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جتنے بھی آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، مجبوراً بھی اور راضی ہو کے بھی اور ناخوشی کے ساتھ بھی، خوشی سے اور ناخوشی سے، لیکن اللہ کے سامنے ساری جتنی بھی کائنات اللہ نے بنائی سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کے سائے بھی صبح شام اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے شرک کا رد آتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھئے قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے قل اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ فرمایا قل، پھر آپ ان سے پوچھئے قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر آپ ان سے پوچھئے تم نے ایسے لوگوں کو اپنا ولی اللہ بنا لیا ہے، اپنا کارساز، اپنا مددگار بنا لیا ہے
کہ جو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير. اب آپ کہیے یا رسول اللہ آپ ان سے, هل يستوي الاعمى والبصير, کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ هل تستوي الظلمات والنور, کیا اندھیرا اور روشنی بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جیسے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا, جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا, ویسے ہی غیر اللہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ. پھر اللہ فرماتے یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں, یعنی ان کے شرکاء نے, ان کے پیر و فقیروں نے, ان کی درگاہوں والوں نے, ان کے بتوں نے, ان کے اصنام نے, یا پھر جو فوت ہو گئے ان سے جو مانگ رہے ہیں, ان کے شرکاء نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ اللہ اکبر. خلقوا كخلقہ, کیا کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ جیسے کہ اللہ نے زمین بنائی, آسمان بنایا, پہاڑ بچھائے, نہریں بنائیں, بادل, بجلی بنایا, کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز بنا لی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں بتاؤ, ہے کوئی چیز؟ کس چیز میں ان کا حصہ ہے؟ بتاؤ خدا کون ہے؟ یعنی وہ ذات جس نے سارے کام کیے ہیں, اس کو چھوڑ کر تم انہیں بلا رہے ہو, ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو, ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ان کو پکارتے ہو جنہوں نے کوئی بھی اس عالم میں کوئی بھی کام نہیں کیا. نہ زمین میں کچھ حصہ ہے ان کا, نہ کسی 7 آسمان ہے, 7 آسمان کے کسی بھی آسمان میں ان کا حصہ نہیں, نہ ہی انہوں نے کہیں نہریں جاری کی ہیں, نہ ہی وہ بادل لاتے ہیں, نہ ہی وہ بجلی برساتے ہیں, کڑکاتے ہیں. کیا ہے اس میں کوئی چیز, کچھ حصہ ان کا جن کو تم رات دن پکارتے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیاری پیاری مثالیں دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا تعارف کرا رہا ہے. پھر کہا کہ تم کیسے عجیب فیصلے کر رہے ہو. قل اللہ خالق کل شیء. سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے نبی, اللہ کی ہر چیز کا خالق, اللہ ہر چیز کا خالق ہے, وہ اکیلا ہے اور وہ سب پر بھاری ذات ہے. پھر آگے اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانی قوموں کے نام لیے بغیر ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیسے رسولوں کی تکذیب کی تھی, کیسے جھٹلایا تھا, اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور کافروں کو دھمکی دینے کے لیے, کیونکہ یہ اس زمانے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں جب اہل مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھا رہے تھے. مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی ہے. فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا وہ کافر یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان پر زمین کو تنگ کرتے جا رہے ہیں, یعنی ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چل رہا ہے اور کوئی اللہ کے حکم کو پس سے پشت نہیں ڈال سکتا. اللہ اکبر. پھر فرمایا اور بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو کر رہے ہیں سب کچھ, تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو غلبہ دیتا جا رہا ہے, اور کیسے سبحان اللہ مسلمان جو ہیں فتح یاب ہوتے جا رہے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ کیسے شکست کھا کھا کر کم ہوتے جا رہے ہیں. فرمایا وقد مکر الذین من قبلہم, یعنی یہ مشرکین مکہ چالے چل رہے ہیں اسلام کو روکنے کے لیے, اور ان سے پہلے کی قوموں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں. فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقب الدار. تمام تدبیریں
جتنی بھی ہیں تمام تدبیریں اللہ تعالیٰ کی ہی چلتی ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور ان قریب کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ تو رسول نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں، کافر کہتے تھے کہ آپ تو رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو اللہ نے فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ کافی ہے، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ایمان لاتے ہو تو لے آؤ. اللہ کافی ہے میری گواہی کے لیے اور تمہارے لیے. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے، مجھے تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں پر سورۃ الرعد ختم ہوتی ہے اور سورۃ ابراہیم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے یہ قرآنی کتاب انسانوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کے لیے اتاری ہے، نازل کی ہے. اور فرمایا یہ الی صراط العزیز الحمید، یہ اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، اس طرف ہدایت دیتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غالب اور محمود ہے، اس کی طرف لے جانے والی یہ کتاب نازل کی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ اندھیرا یعنی ظلمات کا استعمال ہوا ہے تو ہمیشہ جمع کی حالت ہی میں استعمال ہوا ہے. ہمیشہ ظلمات کا لفظ جو ہے جمع کی حالت ہی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان بہت ساری گمراہیوں میں ایک ساتھ پڑ جاتا ہے اور ہر انسان کی گمراہی کے اپنے اسباب، اپنے راستے الگ الگ ہوتے ہیں اور گمراہیوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. لیکن ظلمات کے برعکس نور کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نور، روشنی ہی کہا ہے، کیونکہ تمام مختلف قسم کی گمراہیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے نور کا راستہ، یعنی توحید کا راستہ. وہ راستہ جو تمام جہالتوں سے، برائیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ایک ہی ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کا نور اور روشنی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تو وہ ہے جس کی ملکیت تمام زمین و آسمان کی اشیاء ہیں. یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو تمام زمین اور آسمان کا مالک ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے. عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے اور بربادی ہے. وہ کافر لوگ، کون سے کافر لوگ جن کے لیے اللہ نے شدید عذاب رکھا ہے اور بربادی رکھی ہے؟ فرمایا وہ کافر لوگ جنہوں نے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں موت آئے گی ہی نہیں، اور اگر موت آئی تو مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. دنیاوی زندگی میں بس دنیا کی عیش و عشرت میں وہ مزے سے مستیاں کرتے پھر رہے ہیں. دنیا کو انہوں نے اپنی ماں بنا لیا ہے. کہا کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کیڑے نکالتے ہیں. یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، پھر ہم نے ان پر رسول بھیجے جو انہی کی زبان بولتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. ہم نے جہاں بھی رسول بھیجے ہیں انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کا کلام بولتے ہیں. ایسا نہیں کہ عربیوں میں ہم نے پاکستانی کوئی بھیج دیا ہو، اردو دان بھیج دیا ہو، نہیں، عرب میں عربی آیا. اللہ اکبر. تاکہ وہ حق کو جانیں، پہچانیں
ان کی زبان میں ہوگا تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انہی کی زبان بولتے ہیں تاکہ وہ حق کو جانے اور پہچانے. جیسے مثال لیجئے، اگر ایک شخص نے اپنے کنبے میں سے کسی کی شادی اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے کرنے کا ارادہ کیا. ایک شخص اپنے قبیلے میں سے کسی کی شادی اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی میں یا آپ یا کوئی بھی اپنی بیٹے کی شادی کرنے کا شرعی طریقے سے ارادہ کرتا ہے کہ بھئی ہم تو شرعی طریقے سے کریں گے، جو جائز ہے وہ کریں گے اور جو ناجائز ہے وہ نہیں کریں گے. تو ہمارے ہاں رشتہ دار اور عزیز و اقارب اور ارد گرد کے سارے جاننے والے لوگ اس شخص کو تانا مارنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں لو بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے، ایسے کون شادی کرتا ہے، یہ تو لگ رہا ہے جیسے کہیں موتا ہوئی ہے، موتگی کی طرح شادی کر رہے ہو، جیسے کوئی موتگی ہوئی ہوتی ہے. وہ بیچارہ اسلامی طریقے، سنت طریقے سے مرد اور عورتوں کا الگ الگ انتظام کرتا ہے. آج کتنا رواج ہو گیا ہے نا کہ ایک ہی جگہ میں مرد اور عورتیں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ اسلامی طریقے سے، سنت طریقے سے مردوں کا علیحدہ انتظام کرتا ہے، عورتوں کے بیٹھنے کا الگ انتظام کرتا ہے. تو لوگ اس کو تانے مارتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ بھی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ میں آتے ہیں. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عجباً عجباً لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. ان اصابت سراء شکر، ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر. اللہ اکبر. اگر اسے کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے، مومن کا حال ہی ایک عجیب ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے، مومن کے لیے تو ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. اگر اسے کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. خوشی کی خبر پہنچتی ہے شکر کرتا ہے اور وہ خوشی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بجائے واویلا مچانے کے، شور کرنے کے، ماتم کرنے کے، وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ایک دوسرے سے شکوے نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے. تو وہ بھی فرمایا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی شکر پر اسے مزید دیا جاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جب صبر کرتا ہے تو اجر و ثواب دیا جاتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہر حال میں بندہ فائدے میں ہی ہوتا ہے، مومن فائدے میں ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض قوموں کا ذکر کیا. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. بعض قوموں کا ذکر فرمایا، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. کہا کیا تمہیں ان قوموں کی اور ان کے بعد کی قوموں کی خبریں نہیں آئیں؟ والذین من بعدہم، جو ان کے بعد قومیں آئیں. لا یعلمہم الا اللہ، اور ان قوموں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس رسول آئے تھے اور سب رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، سب کو معجزے دیے گئے تھے. سبحان اللہ. کہا کہ ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، معجزے لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے کلام کو نہیں سنا ان کی قوم نے، بلکہ اپنی انگلیاں جو تھی کانوں میں ٹھوس لیں اور کہنے لگے انا کفرنا، ہم اس چیز سے جو تم لے کر آئے ہو، انا کفرنا بما ارسلتم، جو تم لے کر آئے ہو انکار کرتے ہیں. اور اس دین کے معاملے میں ہم بہت الجھن اور شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم بہت الجھن اور شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کے رسولوں نے کہا کیا تم اس اللہ پر شک کر رہے ہو؟ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے، اس مالک پر، اس رب العالمین پر، اس خالق پر شک کر رہے ہو. یدعوکم، وہ تو اللہ تم کو بلا رہا ہے. کس لیے بلا رہا ہے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ
تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تم کو معاف کر دے. اللہ اکبر. وَيُؤَخِّرَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت معین تک کے لیے تمہیں مہلت بھی دے دے. تو انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، بس ایمان نہ لانے کے بہانے تھے ان کے پاس، حیلے بہانے بناتے رہتے تھے. پہلے تو یہ کہا کہ ہم تو شک میں پڑے، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر جب اس کی تسلی پیغمبروں نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے زمین آسمان بنائے تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، حالانکہ وہ تو تم کو یدعوکم بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تم کو بخش دے، اور ایک وقت معین تک کے لیے تمہیں مہلت بھی دے دے. تو انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ بس تمہارا تو یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بتوں کی عبادت سے روک دو. اما کان یعبد آباؤنا، تمہارا تو بس یہی ارادہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے روک دو، اور جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے قبیلہ، ہمارا کنبہ، ہماری برادریاں کرتے چلے آ رہے تھے اس سے ہم کو روک دو، جن کی ہمارے باپ دادا جو ہیں عبادتیں کرتے آ رہے تھے ان سے ہم کو روک دو. تو پھر کہا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس اگر تم سچے ہو تو کوئی واضح معجزہ لے کر آؤ. تو ان کے رسولوں نے فرمایا بے شک ان نحن الا بشر مثلکم. اللہ، رسولوں نے جواب کیا دیا، بے شک ہم تو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دے. یہ تو اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رسول بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم تو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے. اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے اوپر ہی ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے. کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پر. ایمان والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے. تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول بھی کوئی معجزہ اپنے آپ نہیں دکھا سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کوئی معجزہ نہ دے، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں میں اتنی لغو باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ فلاں ولیوں نے، فلاں ولی نے مرغا کھا کر اس کی ہڈیوں سے کہا، پہلے تو اس نے مرغا ہڑپ کر لیا، کھا لیا ولی نے، اور پھر اس کی ہڈیوں سے کہا کہ قم بإذن اللہ. گوشت پوشت سب کھا گیا، ہڈیاں جو رکھی ہوئی تھی کہا کہ قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. تو وہ مرغا جو تھا زندہ ہو گیا. اور کہتے ہیں فلاں پیر نے، فلاں شیخ نے، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ان فلاں پیر شخص نے اسرائیل کو پکڑا اور ان کے پاس سے روحوں والے جس تھیلے میں، جس تھیلے کے اندر روحیں تھیں، روحوں والے تھیلے میں سے بچے کی روح کو نکال کر واپس بچے میں ڈال دی. یعنی روحوں والے تھیلے میں سے بچہ جو فوت ہو گیا تھا اس کی روح کو نکال کر واپس بچے میں ڈال دی اور وہ زندہ ہو گیا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. تو یاد رکھیے یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں. کبھی بھی اللہ کے رسول نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. اگر کوئی زندہ کرنے والی ذات ہوتی تو تمہارے اور میرے محمد جن کی آپ امت ہو، یہ معجزہ پہلے آپ کو دیا جاتا، نہ کہ ان کے امتی کو دیا جاتا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیں. تو توبہ کر لیں، اس عقیدے سے ہم سب کو چاہیے توبہ کر لیں. زندہ کرنے والا یحیی الموتى، زندہ کرنے والا مردے کو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. اللہ اکبر. وترزق من تشاء بغیر حساب. آل عمران کی اس آیات کو پڑھ کر ذرا غور کرو، فکر کرو. جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی برادریوں کے پیچھے، اپنے مولانا کے پیچھے لگ کر اپنے عقیدوں کو برباد کر چکے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان ساری جھوٹی کہانیوں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیروں کو سنیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں
تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ زندے کو مردہ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کو موت دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کی موت لکھی ہے تو وہ اسی وقت آئے گی جب اس نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ پھر ان کافروں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا تو ہم تمہیں تمہاری سرکشی پر، تمہارے اس دعوے پر کہ تم رسول ہو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانا ہم سے چاہتے ہو، ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھڑانا چاہتے ہو، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، تم چاہتے ہو ہم ان کو چھوڑ دیں، تو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا تو ہم تم کو اپنی قوم سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم اپنے پرانے دین پر واپس آ جاؤ جو ہمارا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کافروں اور ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور پھر ہم تمہیں ان کی جگہوں پر آباد کر دیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو مجھ سے اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور وعیدوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اس کے آگے جہنم کا بہت خطرناک بیان آتا ہے کہ انہیں جہنمیوں کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انہی جہنمیوں کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ وہ پانی پینے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ انہیں جہنم میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ ابھی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ان کو جہنم میں ایسے لگ رہا ہوگا، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور ان کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ ان کی موت آنے والی ہے۔ لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن انہیں حقیقتاً موت نہیں آئے گی۔ موت تو ایک ہی دفعہ آئے گی۔ جو جنت میں چلا جائے گا اس کو بھی موت نہیں آئے گی، اور جو جہنم میں چلا جائے گا اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اور آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیں گے تو پھر ایک داروغہ جنت، داروغہ ایک فرشتہ آواز دے گا، آواز آئے گی کہ یا اہل جنت اور یا اہل جہنم، سب جنت والے اپنے دریچوں سے، اپنی کھڑکیوں سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر روشن دانوں سے جھانک رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جہنم والے بھی اپنی جہنم سے جھانکیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ ایک مینڈے کی شکل میں بڑا سا جانور ہے۔ تو پھر آواز آئے گی کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، جانتے ہو اس کو؟ تو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، ہاں یہ موت ہے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھو آج اس موت کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ آج اہل جنت جو جنت میں ہیں ان کو بھی موت نہیں آئے گی کبھی بھی، اور اہل جہنم جو جہنم میں ہیں ان کو بھی موت نہیں آئے گی کہ موت کو اللہ نے ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنمی یہی سمجھیں گے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ ان کو موت آنے والی ہے، چیختے چلاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، انہیں حقیقتاً موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب کے بعد ان کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہاں اب قیامت کا بیان ہو رہا ہے کہ سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ اور فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ متکبرین لوگوں سے، متکبر لوگوں سے کہیں گے، جو کمزور تھے نا، ضعفاء تھے، وہ متکبروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، کہ ہم تو تمہارے ہی پیروکار تھے نا، تمہارے ہی پیچھے چلتے تھے، جو تم کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے، جو تم کہتے تھے۔ ضعیف جو ہے، کہا نا پہلے بھی آپ نے تفسیر سنی ہے پچھلے سپارے میں کہ بڑے لوگ جو ہیں پہلے ہر قوم کے، ہر جگہ کے پہلے بڑے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، پھر ان بڑے اور متکبرین اور یہ مشہور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے چھوٹے لوگ لگتے ہیں، چھوٹے لوگ لگتے ہیں۔ یہاں بھی قیامت والے دن یہی ہوگا۔ فقال الضعفاء، کمزور لوگ، للذین استکبروا، متکبرین لوگوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے ہی پیروکار تھے، ہم تو تمہارا ہی کہنا مانتے تھے، تمہاری ہی تابعداری کرتے تھے، جہاں تم چلاتے تھے ہم چلتے تھے، تمہاری اطاعت ہم نے کی تھی،
اب چاہے وہ مولانا ہو بڑے بڑے جنہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے کہ ہم تمہاری شفاعت کرا لیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، تم کو صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری بخشش کرا لیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کل کتنا غلط عقیدے لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو کمزور لوگ متکبرین لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو متکبرین لوگوں سے یعنی بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، تو اب تم فہلن تم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہائے اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی، اگر ہم خود ہدایت یافتہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھاتے۔ ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، ہم تم کو کیسے بچائیں گے؟ اب چاہے کیا، اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب چاہے نوحہ کرو، چاہے چیخو چلاؤ، یا پھر چاہو تو صبر کرو، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یعنی جب انسان ان متکبرین، مغرور اور گناہ گار اور بڑے لوگوں کے پیچھے لگ کے جب اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن یہ ان کے بڑے انہیں ہرگز نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ وہ تو خود ہی گمراہ تھے۔ اب تو انہیں اور ان کے بڑوں دونوں کو عذاب ہی جھیلنا پڑے گا، ان کو بھی اور ان کے بڑوں کو بھی۔ پھر آگے شیطان کا ذکر آتا ہے، فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، قیامت کے دن شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ ہائے اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدہ حق اور سچا تھا، یہ شیطان کہے گا۔ دیکھیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اب یہ قیامت والے دن شیطان کہے گا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا، جو بات تمہیں صحیح پہنچی تھی، وہ وعدہ حق اور سچا تھا، میرا وعدہ جو میں نے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ اور پھر کہے گا کہ میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، دیکھو ذرا، الا ان دعوتکم، میں نے تو بس تم کو بلایا تھا اس طرف، میں نے کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا، زبردستی تو نہیں کی تھی، گھسیٹ کے تو تم کو نہیں لے گیا تھا، میں نے تو بس دعوت دی تھی، جھوٹی دعوت دی تھی، لیکن تم نے کیا کیا، فاستجبتم لی، تم نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ کیا کروں، میں نے تو صرف تمہیں گناہ کی دعوت ہی دی تھی، جسے تم نے فاستجبتم لی، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی، اب تم مجھے برا بلا مت کہو، بلکہ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بلا کہو، اپنے آپ کو کوسو۔ اب نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو۔ ما انتم بمصرخی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ میں تمہاری فریاد کو سن سکتا ہوں، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں، نہ ہی اللہ کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکتا ہوں۔ اب تم اپنے آپ پر افسوس کرو، اپنے آپ کو گالی گلوچ کرو، برا بلا کہو، لعن طار کرو اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، تم نے اگر مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے تو میں اس سے انکار کرتا ہوں، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مومنین اور مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو نیک اعمال کرنے والے مومن لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ آگے فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرہ، اللہ تعالیٰ نے آگے نیکی اور برائی کا موازنہ پیش کیا ہے۔ فرمائے نیکی کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔
بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد کلمہ طیبہ بعض لوگوں نے لیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نیکی اور برائی کا موازنہ اللہ نے اس آیت میں پیش کیا ہے۔ فرمائے نیکی کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور شاخیں بھی مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، اور اس کا پھل بھی ہمیشہ یہ جو درخت ہے اس کی شاخیں جو ہے مضبوط ہیں، شاخیں بھی مضبوط ہیں اور آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کا پھل بھی ہمیشہ نکلتا ہے، ہمیشہ یہ پھل دیتا ہے، کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں آگے اللہ کلمہ خبیثہ یعنی برائی کی مثال دیتا ہے کہ برائی جو ہے کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یعنی برائی نہ اس کی شاخیں مضبوط ہے نہ ہی اس پر کوئی پھل آتا ہے۔ تو یہاں مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکی ہے اس کے ثمرات، اس کے فوائد دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، دیر پا ہے، جبکہ جو برائی ہے اگرچہ وہ معاشرے میں پھیل بھی جائے پھر بھی وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی لیا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن اس سے مراد نیکی ہے اور اچھی بات جو نیکی ہو وہ ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد ہر وہ برائی ہے جو نیکی کے مقابلے میں کی جاتی ہے۔ انسان کو کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ حاصل ہو اور وہ سرخرو ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور یاد کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد انسان کی خصلت بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، پھر اس پانی سے رزق اور ثمرات نکالتا ہے تمہارے لیے زمین سے۔ اس نے کشتی کو سمندر میں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے دریا اور نہریں بنائی ہیں، اور چاند اور سورج کو بھی تمہارے واسطے کام پر لگایا ہوا ہے، اور تمہارے لیے دن اور رات بنائے ہیں، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو کچھ تم مانگتے رہے ہو۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی ان تمام نعمتوں کے بعد بھی جو انسان کی فطرت ہے وہ کیا ہے؟ جانتی ہیں آپ سب انسان کی فطرت کیا ہے؟ یہ ساری نعمتوں کو استعمال میں لانے کے باوجود انسان کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بے شک بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ساری ہم علامات اور نشانیاں اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے رات دن ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن شکر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے احسانات کو کبھی چکا نہیں سکتے، اس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، صرف مانگنے سے ہی نہیں دی، بلکہ میری اور آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کا بغیر مانگے انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر، چاند آپ نے مانگا تھا، سورج میں نے مانگا تھا، سورج کی تپش روشنی مانگی تھی، ہوائیں ٹھنڈی اور گرم مانگی تھی، بادل مانگے تھے، بارش مانگی تھی، یہ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہی یہ سب کچھ انتظامات انعامات رکھ دیے۔ اللہ اکبر، انسان دیکھیے دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے۔ کیا ہم نے یہ چیزیں اللہ سے مانگی تھی پیدا ہونے سے پہلے؟ صرف ان 3 چیزوں میں ہی دیکھ لیں، دیکھنا، بولنا اور کھانا، صرف ان 3 چیزوں میں دیکھ لیں کہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں۔ اللہ اکبر، آج سوچیں ذرا کہ اگر بینائی چلی جائے، کسی اندھے کو پوچھے تمہارے لیے دنیا کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے لیے تو رات بھی رات ہے اور دن بھی رات ہے، اس کے لیے دن ہو یا رات ہو برابر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم دن میں اجالا دیکھتے ہیں، رات کو اندھیرا دیکھتے ہیں، اور اندھے کے لیے
رات بھی دن ہے، دن بھی رات ہے اور رات بھی رات ہے، اس کو روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر! تو کتنی بڑی نعمت ہے، بینائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آج دیکھ لیں، غور کریں ہم اپنے نفسوں پر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر اللہ ہم کو گنگا کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بول سکیں گے؟ اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتے۔ آج کل کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کو عقل آنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے بینائی دی ہے، تو نے مجھے بولنے والا بنایا ہے، زبان دی ہے، گویائی دی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی بس اتنا ہی سوچ لیں کہ یہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے ذائقے کے لیے دیا ہے، آپ نوک پہ کچھ رکھتے ہیں تو ذائقہ چکھ لیتے ہیں، اندر کچھ رکھتے ہیں بیچ میں درمیان میں تو دوسرا ذائقہ آتا ہے۔ اگر ہماری زبان کا ذائقہ ہی چلا جائے تو بتائیے کیا حال ہوتا ہے؟ ہاں سوچئے، سب تدبر کیجئے، سوچئے تو کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہوگا بیماری میں جب ذائقہ زبان کا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ مکے کا ذکر کرتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑا تھا، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر! یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بوادی غیر ذی زرع، اے اللہ میں اس بنجر زمین کے اندر انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اے اللہ، اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس مکے کی طرف مائل کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ اکبر! آج دیکھیے عمرہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن سبحان اللہ، صدقے جاؤں اللہ کے، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ اکبر، جوق در جوق چلے آتے ہیں۔ رش کا یہ عالم ہے مکے کی زمین پر۔ اللہ آپ سب کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا اور نہیں آئے ہیں، اللہ ان سب کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہیے آمین۔ رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کا ٹائم ہے اور یہ تفسیر میں بھر رہی ہوں۔ اللہ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جنہوں نے مکے کی زیارت نہیں کی، مدینہ میں نہیں آئے ہیں، مدینہ کی زیارت نہیں کی، مسجد نبوی کو نہیں دیکھا، رسول کا روضہ انور نہیں دیکھا، اللہ آپ سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں کہ آپ بیت حرمین کے سفر کے لیے آئیں اور آن کر مکے کی زیارت کریں، اپنے قدموں سے چل کر اس گھر کا طواف کریں اور اپنے قدموں سے چل کر مسجد نبوی کی زیارت کریں۔ اللہم آمین۔ تو یہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس مکے کی طرف مائل کر دے اور انہیں ورزقہم، اور انہیں رزق دے، تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہی کا اثر ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج بھی امن و امان قائم ہیں اور اللہ کے انعامات کی مکے والوں پر بارشیں ہیں اور انہیں واسع رزق ملا ہوا ہے، اور ہر قسم کے یہاں پھل فروٹ، بے موسمی پھل فروٹ بکثرت ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی دعا کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان بہت خوشی اور بہت تمناؤں سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جو لوگ باوجود کوشش کے نہیں جا پاتے، آ پاتے، وہ بہت افسردہ اور غمگین ہوتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہ جو مکہ میں آنا چاہتے ہیں آسانیاں کر دے ان کے واسطے، اور جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے اور اپنی جناب میں قبول کر لے، اور مکے والوں کو مزید ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ منظر پیش کیا ہے، کافروں کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے،
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بدلہ دے سکے۔ قیامت کا دن اس لیے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جس نفس نے، جس جان نے، جس انسان نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دے سکے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ ایک اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہوا تھا، اللہ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ دین ہی غالب آئے گا اور اللہ کے ماننے والے ہی غالب آئیں گے۔ تو الحمدللہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غالب میرے اور میرے رسول ہی آئیں گے۔ اور سورۃ المجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں بے شک کچھ تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مگر فتح جو ہے وہ اللہ کے مومنین کی ہی ہوگی، مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ الحمدللہ یہاں سورۃ ابراہیم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں یہی نصیحت کروں گی آپ کو اور اپنے آپ کو کہ ہم اس پیغام کو سن کر، اس آڈیو کو سن کر صرف اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، کزنوں میں اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔